الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. روى الشيخان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. قيل وما بوائقه؟ قال صلوات ربي وسلام عليه شره أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ چند خطبات جمعہ سے ان گناہوں کے تذکرہ کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے جنہیں بہت سے کہنے والے اور سننے والے حضرات و خواتین معمولی سمجھتے ہیں اور ان کا نقصان، ان کے برے آثار اور سنگین نتائج بہت ہی خوفناک ہے. آئیے آج کے سبق میں بھی بقدر وقت اور بقدر توفیق الہی اس بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی بات سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. آج کے ہمارے سبق کا جو پہلا سنگین معمولی سمجھا جانے والا گناہ ہے وہ مہمان، وہ اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچانا. اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچانا بہت سے کہنے والے اور سننے والے حضرات و خواتین ان کی نگاہ میں معمولی بات ہے، لیکن یہ بات اپنے نتائج کے اعتبار سے انتہائی خوفناک. اس حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے 8 باتیں احادیث شریفہ جو ثابت ہیں ان کی روشنی میں عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں. اللہ کرے ٹھیک بات ٹھیک طریقے سے آپ حضرات و خواتین تک پہنچا پاؤں اور اس کا فائدہ اللہ کہنے اور سب سننے والوں کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے. اس حوالے سے پہلی بات ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی امام بخاری اور امام مسلم نے اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ اکبر، ہمارا ایمان ہے آسمان نے ان ایسی سچی شخصیت نہ کبھی ان سے پہلے، نہ ان کے زمانہ مبارک میں، اور نہ قیامت تک بھی، اور نہ قیامت تک آسمان دیکھے گا، وہ بات بغیر قسم کے فرمائیں بہت کافی ہے۔ اور جب وہ قسم کھائیں، اللہ کی قسم ایمان نہیں لائے گا، یا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اور قسم کھا کے کہنا بہت کافی، دوسری مرتبہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، پھر تیسری مرتبہ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں دل ہو، انسان کے سر تپا بدن میں لرزہ پیدا کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نہیں؟ اور کھوپڑی عقل سے خالی اور سینہ دل سے محروم ہو تو پھر، اور اللہ نہ کرے کہ کہنے والا اور سننے والے ایسے ہو۔ صحابہ جو عقلوں والے اور زندہ دلوں والے تھے، عرض کیا گیا اور تشریح میں پریشان ہو کے کیا ہو گیا، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون، اور تشریح میں ایسا بد نصیب کون ہے جس کے حوالے سے اللہ کی کائنات میں سب سے محتاط گفتگو کرنے والے 3 دفعہ قسم کھا کے اس کے ایمان کی نفی کر رہے۔ اس کائنات میں ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان کے برابر کوئی چیز ہے؟ اس کی نفی ہوگی 3 دفعہ۔ اور حلفیہ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا وہ شخص جس کے بوائق سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو۔ عرض کیا گیا وہ بات کو سمجھنا اور اس کو زندگی میں لانا چاہتے ہیں۔ عرض کیا گیا بوائق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا شر۔ تو حدیث شریف کا مقصد، معنی، مفہوم کیا ہوا؟ وہ شخص جس کے بارے میں اس کے پڑوسی کو اندیشہ ہے، نوٹ فرمانا، اندیشہ ہے کہ اس سے مجھے شر پہنچے گی، ایسا شخص ایمان کی نعمت سے آپ خود بولیے۔ اور یہ ہے اندیشہ، اور اگر وہ شر پہنچانے والا ہو تو بات کہاں پہنچے۔ اور اندیشے کا معنی وہم نہیں، بدگمانی نہیں، اس کی جو تاریخ ہے، یہاں یہ بات نوٹ کر بھی جائے تو ویسے بدگمانی کا شکار ہے، اس کی کوئی حیثیت۔ یہ اندیشہ ہے اس کی سابقہ جو سیرت گندی ہے، اس کی جو تاریخ ہے اور جو قرائن ہے۔ اگر اس کی سیرت صاف ستھری ہے، قرائن ٹھیک ہے، تو وہ ڈرتا ہے، اندیشہ کرتا ہے، تو اس کا اپنا وہم ہے، اس کی وجہ سے اس کے ایمان کے بارے میں کوئی شک کچھ، وہ الگ بات ہے، بات واضح ہوگی۔ اور کچھ نہ ہو حضرات و خواتین، کوئی اور بات نہ ہو، اپنی تکلیف سے پڑوسی کو بچانے کے لیے ایک حدیث کافی ہے کہ نہیں؟ اور پڑوسی کو اذیت دینے کی کتنی شکلیں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ بیمار ہے، بچوں کے امتحانات ہیں، اور بلند آواز سے اس نے اپنے وسائل اعلام چلا رکھے، گاڑی پارک کرتے ہوئے، کوڑا باہر رکھتے ہوئے، آپ زیادہ جانتے ہیں کتنی صورتیں ہیں پڑوسی کو ایذا پہنچانے کی۔ بات نمبر 2، وہ شخص جو پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے،
اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایمان کی بات تو ہی دنیاوی فیصلہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرش کیا ہوگا وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ حضرات ائمہ احمد اور ابن ابی دنیا نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوفناک بات، اور اللہ کرے یہ خوفناک کہنا ڈرامہ نہ ہو، دل سے کہوں دل میں جائے، لا يدخل الجنہ حتی یأمن جارہ بوائقہ، جنت میں داخل نہ ہوگا کب تک؟ جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے امن میں نہ آ جائے۔ دنیاوی انجام، دنیاوی فیصلہ، قسم کھا کے 3 دفعہ ایمان سے محرومی کا فرمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انجام فرمایا جنت میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کا پڑوسی اس کی شر کے اندیشے سے بے خوف نہ ہو جائے۔ نمبر 3، بات پڑوسی کو صرف شر سے بچانے ہی کی نہیں، بات بہت آگے ہے، اور آگے میری طرف سے نہیں، میری کیا حیثیت ہے، یہاں نہیں، اس کے آگے بہت کچھ۔ آئیے جو آگے بہت کچھ ہے اس میں سے کچھ قطرے اللہ کی توفیق سے لے جائیں۔ امام مسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، یہ کوئی معاذ اللہ جھوٹا پراپرٹی ڈیلر ہے یا جھوٹا ریڑی والا ہے، قسموں پہ قسمیں کھا جا رہا ہے، معاذ اللہ، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، او قال لأخی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ پہلے کیا تھا کہ پڑوسی کو ایذا پہنچاتے پہنچاتے یہ بات پہنچ چکی ہے کہ پڑوسی ڈرا رہتا ہے، اب اس کے آگے بہت آگے فرمایا، تب تک قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ ایمان والا نہیں ہوتا یہاں تک کہ بڑا مشکل پرچہ ہے، اور اللہ آسان کرے تو بہت آسان، یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا۔ اب ایذا والی بات کتنی اونچی ہے، اللہ کرے میری بات واضح ہو رہی ہے۔ ایذا پہنچانا نہیں، اس کے بدلے میں ایماندار بننے کے لیے کیا ہے، چاہتا ہے میرے بچے کامیاب ہو جائیں، دل کو ٹھیک کرے، تثبیت کرے کہ یا اللہ میرے پڑوسی کے بچے بھی کامیاب ہو جائیں، چاہتا ہے میرے گھر میں خوشحالی آئے، وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ ہمارے دین میں یہ نہیں کہ 10 لاکھ کی کوئی چیز خرید کے لایا بیگم کے لیے، اس کی بیگم کے لیے خرید، نہ، اسلام میں کسی ایسی بات کا پابند نہیں کیا گیا جو طاقت سے باہر۔ دیکھیے کتنی زیادہ انسانی طبیعت کا، تو اپنی بیگم کے لیے زیور لایا مبارک ہو، اور تو پابند نہیں کہ پڑوسی کی بیوی کے لیے وہ زیور لا 10 لاکھ، نہ، آسانی بھی ہے دین میں۔ ہاں تیرے دل میں یہ خواہش ہو اللہ میرے بھائی کو بھی دے، وہ بھی اپنے گھر میں زیور لے کے جائے، اس میں کچھ صرف ہوتا ہے، لیکن دل کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سیدھا ہو جائے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور راوی نے کہا شاید آپ نے یہ فرمایا
کہ تب تک کوئی بندہ مسلمان نہ ہوگا، مومن نہ ہوگا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اس حوالے سے چوتھی بات، امام ترمذی نے سیدنا انس، امام ترمذی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ توجہ فرمانا، اس حدیث شریف میں ایماندار بننے کی راہ بتلائی گئی۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم ہی بیان نہیں کرتے بلکہ ٹھیک بات تک پہنچانے کی تدبیریں، راستے بھی بتلاتے ہیں۔ ایسا معلم کوئی کہاں سے لائے؟ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ فضل الہی چودھری صاحب، خان صاحب، فلاں صاحب ایماندار بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے تدبیریں ہیں۔ آئیے پڑوسی کی بات کرتے کرتے ایک تدبیر بھی لے جائیں۔ امام ترمذی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 باتیں مجھ سے کون لے گا، ان پر عمل کرے یا اس کو سکھلا دے جو ان پر عمل کرے۔ یہ بات کیوں کہی؟ تاکہ ان باتوں کی طرف توجہ کما حق ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خوش نصیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور 5 باتیں شمار کر کے عطا فرمائے۔ کیا نصیب ہے ابو ہریرہ کا! یا اللہ، دنیا میں تو نہیں مل سکتا، آخرت میں دے دے۔ کرتوت کوئی نہیں ملنے والی، لیکن مانگتے ہیں، ان کی کرم نوازی کو دیکھتے ہو، وگرنہ اپنا حال ہے مانگنے والا۔ آپ کا شاہد ہو، آپ نے 1 2 3 شمار کر کر کے دی۔ 5ویں بات جو ہمارا سبق ہے، یا اللہ نصیب کر دے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، کیا ہوگا؟ ایماندار بن جائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ایمان کی راہ پہ چلا دے تو کیا کرے؟ اس کے لیے تدبیریں ہیں، اور ان میں سے ایک ہمارا سبق۔ کیا ہے سبق؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر۔ اور یہاں یہ بات خواتین و حضرات نوٹ کریں، سبحان اللہ، پھر وہ دین کی آسانی کی بات۔ احسان کی راہیں بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے کوئی مال و دولت، بڑا منصب، بڑا جہل و جلال، ہر آدمی احسان کر سکتا، ہر آدمی احسان کر سکتا۔ بیمار ہے، فون ملایا، بھائی جان کیا حال ہے؟ کون ہے جو نہیں کر سکتا؟ نماز کے لیے جا رہا ہے، آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ کسی طریقے سے احسان کرے جو اس کے لیے ممکن ہے، تو انشاءاللہ کہاں ہے؟ جنت کی راہ پہ۔ 5ویں بات، احسان کی ایک بڑی ضروری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی اور خوب کی۔ امام طبرانی اور امام بزار نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جاعع الى جنبہ، او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ فرمایا اس شخص کا مجھ پر ایمان نہیں، وعید کا انداز نرم ہے یا بہت سخت، وہ شخص مجھ پہ ایمان نہیں لایا، کیا کیا؟ سیر ہو کے کھایا، اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہے۔ دوبارہ سنیے، وہ شخص مجھ پر، کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، کسی سرکاری آدمی کا فتویٰ نہیں، کسی جج کی
کسی جج کا ڈیسیژن نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پوری کائنات کے سب لوگ مل جائیں ایسا ان کے برابر نہیں، یہ کہنا بھی بے ادبی ہوتا ہے۔ فرمایا اس شخص نے مجھ پر ایمان نہیں لایا کہ وہ رات کو تو سوتا ہے پیٹ بھر کر اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ چھٹی بات، چھٹی، ساتویں اور آٹھویں بات، یہ تینوں باتیں تین قصے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، اختصار سے عرض کرتا ہوں، میرے پاس مکمل تفصیل موجود ہے لیکن اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، نمبر 6 اور قصوں میں سے پہلا قصہ، قصداً حوالہ نہیں دے رہا اختصار کے لیے۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا میرا پڑوسی مجھے اذیت دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان گلی میں رکھ دو۔ اس نے گلی میں رکھ دیا۔ اب جو گزرے اس سے پوچھے کیا ہوا، اور وہ بیچارہ کہے پڑوسی نے تنگ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، میں نے سامان باہر رکھا۔ لوگ کہیں اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا لوگ مجھ پر لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا لعنک اللہ قبل الناس، تو تشریح میں ہے لوگوں کی لعنت سے گھبرا رہا ہے، تجھ پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پہلے لعنت کی ہے۔ پڑوسی کو تنگ کرنے والا کون لعنت کرتا ہے؟ بولو، تو جس پر اللہ لعنت کرے بچے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ لوگ بھی لعنت کریں۔ ساتویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آپ کے روبرو ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن وہ اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا وہ دوزخی ہے۔ بہت نمازیں، بہت روزے، بہت صدقہ اپنی جگہ، لیکن پڑوسی کو تشریح میں ہے، لیکن پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو کھا جاتا۔ آٹھویں اور آخری بات، اور اسی حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ اس کی نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات تھوڑا ہے، تھوڑے سے مراد فردی نہیں، یعنی نفلی عبادات تھوڑی ہیں، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہیں کرتی۔ فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ اس بارے میں میری آپ کی غلطی اور کوتاہی، اور میرے پاس تو دونوں ہیں، اللہ ہماری غلطی اور کوتاہی دونوں دور کر دے۔ آئندہ اپنے فضل و کرم سے نہ غلطی کریں نہ کوتاہی کریں۔ غلطی ہے ایذا دے کے، کوتاہی ہے احسان نہ کر کے۔ اللہ دونوں ختم کر دے اور اپنے فضل و کرم سے ایمان والا بھی بنائے اور جنت کی راہ پہ بھی لے آئے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسے گناہ کا ذکر کیا گیا جو میرے گمان میں، اور اللہ کرے میرا گمان غلط ہو، بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے حضرات و خواتین میں کثرت سے موجود، اور وہ گناہ ہے پڑوسی کو ایذا پہنچانا۔ اس حوالے سے یہ بات عرض کی گئی کہ صرف ایذا ہی نہیں پہنچانے سے رکنا، بلکہ بقدر استطاعت احسان بھی کرنا۔ اللہ کی توفیق سے 8 باتیں عرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس حوالے سے کہنے اور سننے والوں میں
जो गलती है वो दूर कर दे, जो कोताही है आइंदा उससे महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा रहमतका नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन व अस्लिह लना शुऊनना कुल्लहा ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिर रौआतिना व तक़ब्बल तौबातिना व उद अलैना बिखैरिन या अक्रमल मुकरमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअल हुज़्न इज़ा शि'ता सहला। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिमौताना व मौतल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अजअल हाज़ल बलद वल हरमैन अश-शरीफ वल आलम अल-इस्लामी बिलादन आमिना बिलादन आमिना। अल्लाहुम्मा अहलिक अअदा अद-दीन अअदा आलम अल-इस्लामी। अल्लाहुम्मा अहलिकहुम। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम व ज़लज़िल अक़दामहुम व शत्तित शमलहुम व अंज़िल बिहिम बअसका अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।